ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ منظور رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی چیئرمین ریلوے ورکرز یونین پاکستان۔ سوالات ہو رہے تھے کہ آپ نے جدوجہد کا آغاز کیسے کیا، مزدور تحریکوں میں کیسے حصہ لیا، اور ریلوے یونین کی سیاست میں آپ نے کیا کچھ کیا۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اس وقت کہ یہ جو دو رخی آپ کی زندگی رہی ہے، کہیں آپ کے شعر و سخن میں آپ نے وارداتیں ڈالی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ جدوجہد میں آپ نے حصہ لیا ہے، وہاں پٹائی بھی آپ کی ہوئی ہوگی، آپ جیلوں میں بھی گئے ہوں گے اگر شاید گئے ہوں تو اس حوالے سے آپ کہیں گے یہ دونوں چیزیں آپ کے مزاج میں تھی، یا آپ کو جو جدوجہد جو مزدوروں کی زب و حالی کی وجہ سے آپ کو شعر و سخن سجی؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ علمی ادبی آدمی جو شاعر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ احساسات رکھتا ہے بڑے، اور وہ ملک کے اور دیگر علاقوں کے احساس سے بھی بڑا واقف ہوتا ہے۔ تو میں حالات سے متاثر تھا، اس کی وجہ سے میں شعر بھی پہلے تو میں اس طرف تھا کہ بھائی یہ کوئی اس قسم کے شعر کہیں جو عشق و محبت کے ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا اپنے قریب کے حالات تو میں متاثر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ جو مزدوروں کسانوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں محنت کشوں کا راج آنا چاہیے، اور یہ اکثریت میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، تو ان سے میں منسلک ہو گیا۔ فلمی دنیا کا کیا احوال ہے؟ بنیادی طور پہ چونکہ پاکستان جب بنا تو اس کے بعد انڈیا کی بڑی فلمیں آتی تھی، اور میں تو آپ کیا چاہ رہے تھے؟ میں بھی فلمی دنیا کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اگر میں ٹریڈ یونین میں اور سیاست، اداکار بننا چاہتے تھے؟ نہیں، میں کوئی رائٹر بننا چاہتا تھا، کوئی کہانی نویس بننا چاہتا تھا، کوئی لکھنا چاہتا تھا، کوئی ان کے گانے لکھنا چاہتا تھا۔ چونکہ فلموں سے میں متاثر تھا تو اس طرف جانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے اس طرف چھوڑا ہی نہیں۔ میرے گرد کمیونسٹ پارٹی کے لیفٹ کے لوگ آ گئے، اور وہ مجھے دھکیل کے مزدور جدوجہد کی طرف لے آئے، اور میں اس طرف چل پڑا۔ پہلی دفعہ ایوب خان کے دور میں گرفتار ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا یہ جیل ہوتی ہے، حالانکہ میں نے کہا بھی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن ایک ایس پی ہوتے تھے، المیڈا ہوتے تھے اس زمانے میں۔ مزدور جو ہے مجروح ہو گیا، اندر کا شاعر مجروح ہو گیا، تو اس کا آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کاش یہ بھی کر پاتے؟ نہیں، وہ میں ابھی کرتا رہتا ہوں تھوڑا بہت، لیکن اس طرف میں آ گیا کہ یار جو محنت کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس کا حق ہے کہ وہ جناب ان کے مسائل حل ہوں، انہیں حکومت کرنے کا حق ہے۔ یہ جاگیردار، سرمایہ دار یا بعد کے جرنیل یہ کیسے؟ جدوجہد میں تو ایک عجیب سی صورتحال یہ آئی کہ لوگ جو ہے وہ یونینوں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک ریلیکسنگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن بڑا فرق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں جناب، یہ ہوتا ہے، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی تبدیلی نہیں آتی۔ مرزا ابراہیم سے لے کر کے ڈاکٹر اعزاز نذیر ہیں، امام علی نازش ہے، ہمارے حسن ناصر کو شہید کیا گیا، نذیر عباسی کو مارا گیا۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں پرتعیش زندگی، یہ تو بعد میں آیا نا۔ دیکھیں ساری دنیا میں تبدیلیاں آئیں، پاکستان میں نہیں آئی۔ جو یونین کے لیڈر تھے ایوب بھٹو صاحب کے دور میں تھوڑی بہت آزادی ملی اور یونینیں بنائی گئیں۔ پھر ایک سی بی اے کا کنسیپٹ آیا کہ جو لوگ جیت کر آئیں گے یونین میں وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بنیں گے۔ اس وقت تھوڑا سا یہ کرپشن کی طرف آئے۔ یہ تو آ گیا، لیکن یہ جو تباہی کی کہانی ہے ہماری ریلوے کی، یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ آپ تو تاریخ کے اوراق الٹتے چلے جائیے۔ دیکھیں جناب، میں بتا رہا ہوں کہ ریلوے بڑی بہتر تھی، یعنی آپ ریلوے کالونی میں کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا۔ ہمیں پانی بھی میرے سامنے آیا، الیکٹرک بھی، ہم لالٹین میں پڑے، الیکٹرک بھی ہمارے سامنے آئی۔ ایک کار آتی تھی جناب جو سینما دکھاتی، اچھی ہوتی تھی، ایسے بہت حالات اچھی۔ ریٹائرنگ روم آپ دیکھیں، ویٹنگ روم دیکھیں، ریلوے بڑی پرنس تھی۔ انگریز چھوڑ کے گئے تھے کیا؟ انگریز نے جو بنائی نا ریلوے، آپ سمجھ لیں کہ 1861 میں۔ آپ کا کوئی کردار رہا نہیں اس کی ترقی؟ نہیں ترقی میں رہا، ہم تو اس کے ساتھ متاثر تھے بڑے۔ ریلوے میں ملازمت کرنا بڑا فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایک اسٹیشن ماسٹر، میں کئی اسٹیشنوں پہ ایز اے اسٹیشن ماسٹر، ایز اے بکنگ کلرک کام کیا، تو ریلوے بڑی بہتر تھی اور چلتی رہی۔ ہماری گڈس ٹرینیں، میں گڈس کلر تھا۔ کب تک چلتی رہی یہ بہتری؟ یہ 1975-76 تک، بھٹو صاحب کے دور تک رہی۔ اور یہ بھٹو صاحب کے دور سے خرابی شروع ہوئی؟ ہاں، 76 میں شروع ہو گیا تھا جب یہ معاملات فنڈ وغیرہ نہیں ملے، لیکن ایوب خان کے دور میں یہ ترقی ہوئی۔ لوکل ٹرینیں چلائی گئیں، شٹل ٹرینیں چلائی گئیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہ کیوں خرابی آئی؟ نہیں، وہ 75-76 بات یہ تھی کہ 1970 میں ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، 71 میں ہمارا ملک الگ ہو گیا، تو ریلوے میں
بڑی مراد ملتی تھیں، بڑے حالات بہتر تھے۔ ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ریلوے کے وزیر بنے غلام مصطفیٰ جتوئی اور یہ وزیر اعلیٰ تھے ممتاز بھٹو صاحب یہ تھے۔ ہمیں ایک 16 روپے کا انٹرم اناؤنس ملا تھا جب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں جو الگ ہو گیا مشرقی پاکستان، جس کا بڑا افسوس ہے، تو ویسٹ پاکستان میں وہ ہمیں نہیں دیا گیا 16 روپے۔ ہم تباہی کی طرف آ رہے ہیں، ہم آپ کی نقصان کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، جو ریلوے کی تباہ ہوئی نا، اس کی بنیاد کہاں سے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ ضیاء الحق کے دور سے ہوئی، چونکہ 75-76 تک ریلوے بہتر چل رہی تھی۔ 12 سے 15 ٹرینیں گڈس کی چلتی تھی۔ میں گڈس کلر تھا کیماڑی میں، اور 1 کروڑ روپے ڈیلی کی آمدنی کیا تھی۔ ایسا کر دیا تھا ضیاء الحق کے دور میں؟ کیا ہو گیا تھا کہ یہ اتنی بڑا ہیکٹک سچویشن کریٹ ہوئی؟ یہ ایسے ہوا کہ جناب علی، ہمارے پاس جو بیرونی ملک سے جہاز آتے تھے، بحری جہاز، بڑا سامان آتا تھا، وہ سارا ریلوے کلیئر کرتی تھی، اور یہ کیماڑی کے دھکے پر پڑی رہتی تھی۔ ہماری 12-14 ٹرینیں جاتی جس میں 65 ڈبے ہوتے تھے، 72 کا لوڈ ہوتا تھا، اور وہ سارے سامان کے لیے اس کے بعد بھی پڑا رہتا تھا۔ تو سعید قادر کو انہوں نے بنایا، جو فوج کے جنرل بھی تھے۔ کیا بنایا؟ انہیں وزیر بنایا، وزیر پیداوار، پھر ریلوے کا محکمہ بھی ان کو دے دیا گیا، مواصلات کے وزیر۔ مواصلات کے وزیر۔ سعید قادر نے، یہ پہلی بنیاد تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 78 میں انہوں نے بولا کہ اتنا سامان ریلوے کے پاس کلیئر نہیں ہو رہا، گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، تو انہوں نے نیشنل لاجسٹک سیل کی بنیاد رکھی، NLC۔ اور اس کو بھی لک آفٹر کرتے تھے وہ، ہاں، اس ظاہر ہے مواصلات کو، کے ہاں، آدمی کو۔ انہوں نے بولا بھائی یہ سامان کلیئر کر لیں گے، نیشنل لاجسٹک سیل بنایا جائے، اور اس کے کنٹینر اور ٹرک وغیرہ آئے۔ انہوں نے پھر ہماری بنیاد اس وقت ریلوے کی ختم ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا اتنا میٹیریل ہے، وہ لے کر کے آئے، اپنے کنٹینر لائے، ٹرک لائے، اس کے ذریعے سامان جو تھا ریلوے کے بجائے NLC کی طرف شفٹ ہو گیا۔ یہ پہلی وجہ تھی 1978 تو میں۔ نیشنل لاجسٹک سیل نے جو بھی کردار ادا کیا، تو وہ قومی خزانے میں ہی تو گیا نا؟ نہیں گیا، لیکن وہ فوجی قومی خزانے میں گیا نا۔ یہ جو ریلوے تو ملک کا ادارہ تھا نا، فوج کا ادارہ تو نہیں تھا۔ تو کیا فوج کے خزانے میں کیسے چلا جائے گا؟ انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا نا فوج میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ فوج میں تو ابھی ڈیفنس اتھارٹی بن گئی، اور بھی کئی ادارے بنا لیے انہوں نے۔ اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں یہ جو NLC جب سے شروع ہوئی 78 سے، وہ سارا لوڈ تھا ادھر ٹرانسفر ہو گیا، شفٹ ہو گیا، اور اس کی آمدن ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی تباہی کا سلسلہ تو بتدریج جاری رہا، اور آج تو ایسا ہو گیا تھا بیچ میں بلوڑ صاحب کے زرداری صاحب، بالکل انہوں نے تو اعلان ہی کر دیا تھا، ہاتھ اٹھا دیے تھے، بتا دیا تھا کہ بند ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ دیکھیں جناب، میں بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ تو ہمارا ٹریفک کا کلیئر کیا، گڈس کا ٹریفک، اس کے بعد حالات بڑے بگڑتے گئے۔ پھر الیکشن ہوا تو بے نظیر کی گورنمنٹ بھی آئی، اور پھر 2 دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ بھی آئی۔ انہوں نے بھی ریلوے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور ریلوے جو اس کے ایسٹس تھے، حالانکہ بوگی ہم بنا سکتے تھے، انجن ہمارے پاس تھے، یعنی سوئی سے لے کر کے ہر چیز کا ورکشاپوں میں موجود تھا، ریلوے چلتی رہی۔ لیکن ان دونوں حکومتوں نے، محترمہ کی بھی اور بے نظیر کی بھی، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، جس سے ریلوے جو تھی ان 20 سالوں میں پیچھے کی طرف چلی گئی۔ بعد اگر ایک جیسے عامر کہتے ہیں، تو اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، تو جمہوری قوتیں تو آئیں، ان کو نے تو بگاڑ میں مزید اضافہ کیا۔ بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی، انہوں نے توجہ نہیں دی، اداروں پہ توجہ نہیں دی، اور یہ ریلوے پہ توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا ریلوے میں ہمارے کو 1,20,000 ملازمین تھے۔ بعد میں یہ پرویز مشرف کی جب حکومت آئی ہے، انہوں نے تھوڑی سی توجہ دی۔ پرویز مشرف نے، چونکہ ریلوے میں وہ سفر بھی کرتے تھے، ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، وہ انہوں نے کئی دفعہ ذکر بھی کیا کہ میں نے ریفریشمنٹ روم میں بیٹھ کے چائے پی، ڈائننگ کھانے، تو انہوں نے توجہ دی۔ انہوں نے کئی فنڈ دیے ریلوے کو، کئی ارب روپے۔ لیکن حالات تو بتدریج ان کے دور میں بھی بہت خراب ہوئے۔ میں بتا رہا ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے دور میں بہتری آئی ہے۔ نہیں انہوں نے کیا، لیکن وہ اپنے ساتھ لے کر آئے فوجی جرنیلوں کو۔ جاوید اشرف قاضی ہمارے ریلوے کے پہلے چیئرمین بنے، اور بعد میں ریلوے کے وزیر بن گئے۔ لیکن بہتری کی تو کوئی بات نظر نہیں آئی۔ میں یہی بتا رہا ہوں، وہ کرپشن میں لے آئے، انہوں نے اپنے ساتھ وہ لے کر آئے، ہاں کرپشن کی طرف لے آئے۔ وہ اس سے پہلے کرپشن نہیں تھا، اور اب کرپشن بھی شامل ہو گیا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ جو پچھلے دوروں میں کرپشن ہوا تھا، اس کو روکنے کے لیے ہم آئیں، اور کرپٹ افسران کو اور کرپٹ ملازمین کو ہم نکالیں گے۔ ہم نے کہا جی ویلکم۔
وہ مانیٹرنگ ٹیمیں لے کر کے آئے, ویجیلنس ٹیمیں لے کر کے آئے. جاوید اشرف قاضی نے بجائے اس کے کہ ریلوے سے انجن بنواتا اور وہ اپنے کوچز بنواتا, ورکشاپ تھی ہماری, انہوں نے چائنا سے ایگریمنٹ کیا کہ ہمیں انجن دو, چونکہ ریلوے تباہ ہو چکی تھی. کئی ارب روپے فنڈ دیا پرویز مشرف نے, جاوید اشرف قاضی نے اس کو غلط یوٹیلائز کیا. اس نے انجن اور کوچز کا ٹھیکہ ایک چائنیز کی کمپنی کو دیا اور وہاں سے منگوائے گئے. جبکہ آپ دیکھیں گے, یہ آپ خبریں بھی چائنیز کے جو انجن آئے تھے وہ تو جعلی تھے, جعلی تھے. 69 انجن انہوں نے پہلے منگائے جی, اور جناب علی 251 کوچز منگوائی اور اس کی پیمائش بھی نہیں کی. آپ دیکھیں گے, آپ نے خبریں پڑھی ہوں گے اس زمانے میں کہ پلیٹ فارم کاٹے گئے. 69 انجن آئے تو 6 مہینے کے بعد وہ 40 انجن ڈیڈ ہو گئے. 69 میں سے 40 انجن تو ڈیڈ ہو گئے, اور باقی 75 انجن کو پھر آنا تھا 2005 میں. اچھا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 40 انجن ڈیڈ ہو گئے, خراب ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہے. ریلوے کا افسروں نے بھی کہا اور ریلوے کے انجینئر نے بھی کہا, لیکن چونکہ انہوں نے بڑے مہنگے انجن خریدے تھے, ان کو کک بیکس ملے, کوچز بھی لے کر کے آئے. حالانکہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. اس کا آپ کے پاس پروف بھی ہے جو آپ اتنے؟ بالکل, یہ تو مقدمے چل رہے ہیں جناب, سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور ہر طرف پتہ ہے. پھر یہ اس کو کینسل کیا گیا, 75 انجن کا بھی ٹھیکہ کینسل ہوا اور یہ سارے اخبارات میں میڈیا پہ چلا, اور ہم نے جاوید اشرف قاضی کے خلاف بڑے مظاہرے بھی کیے. لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نکلا ابھی تک پینڈنگ میں, چونکہ فوجی جنرلوں کے خلاف تو مقدمے نہیں چلتے نا, چلتے بھی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اب تک ہے. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ فوجی جنرل بھی ہے, فلاں بھی ہے, تو یہ آپ کو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کرتے ہیں آپ. نہیں, ہم غلط بات نہیں کرتے. میں نے تو کئی دفعہ فوجی افسران کو بھی کہا کہ اس زمانے میں جب ہم فوج بھرتی ہو رہی تھی تو ہم تو ریلوے میں آ گئے, یہ ہمیں سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑے. کلرک ہے, بابو ہے, ٹی ٹی ہے, یہ کیڑے مکوڑے. میں نے کہا جناب فوج میں اگر میں جاتا. اچھا, یہ کہ آپ نے یہ احتجاج کیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اپنی ایکسپرٹیز ہے, اس کے اپنے افسران ہیں, لیکن آپ کے اپنے افسران بھی تو موسٹ کرپٹ ثابت ہوئے. نہیں تھے, کرپٹ تھے. میں تو کہتا ہوں کرپشن تو یہ آ گیا تھا اپنے بھٹو صاحب کے, ایوب خان کے دور میں شروع ہوا. بھٹو صاحب ہم نے کہا, لیکن یہ تو آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا کہ بھائی کرپٹ افسران کو پکڑیں, کرپٹ ملازمین کو پکڑیں, جو پولیس والے ہیں, جو گارڈ ہیں, ایس ٹی ہیں, جو بھی ہیں انہیں پکڑیں. لیکن یہ تو اپنا مال بنانے کے لیے آئے تھے. لیکن آپ اتنی ساری احتجاج کرتے رہے ہیں, کھلا باتیں کرتے رہے, اور آج بھی بات کر رہے ہیں, آپ تو محفوظ رہے. نہیں, میں کہاں محفوظ رہا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایوب خان کے دور میں گرفتار ہوا, پھر یحییٰ کے دور میں گرفتار ہوا, پھر بھٹو صاحب جو ہمارے لیڈر تھے, جن کی پارٹی سے ہم, انہوں نے ہمیں بند کیا 74 میں. کیوں بند کر دیا انہوں نے؟ کہ بھائی آپ یہ نعرے لگا رہے ہو کہ یہ جو ہے زمین کسانوں کو دو اور مزدور ملوں کا قبضہ جو ہے مزدوروں کے حوالے کرو, اور ہم گرفتار ہو. ریلوے کہاں سے آ گئی؟ ریلوے تھی, ریلوے کا بھی بیڑا غرق ہو رہا تھا. تو ریلوے کی زمینوں پہ یہ سب کچھ, زمینوں پر بھی ہو رہا تھا اور کرپشن بھی ہو رہا تھا. اور بھٹو صاحب جب جا رہے تھے, میں نے کہا جو آپ نے تنخواہیں ہماری, یہ پے اسکیل بھی بھٹو صاحب نے دی, ہم نے ان کے خلاف احتجاج. اور بھٹو صاحب کے دور میں زیادہ ہمیں تکلیف ہوئی. انہوں نے ہمیں ڈی پی آر کے تحت بند کیا. میں نے کراچی جیل میں گزارا, حیدرآباد جیل, سکھڑ جیل, خیرپور ڈی پی آر میں ہم بند رہے 8 مہینے تک. میری شادی قطر میں ہو گئی تھی, میرا ایک بچہ تھا اس وقت, تو تب بھی بھٹو صاحب نے, تو ویسے تو میں نہیں کہہ سکتا, وہ مزدوروں کے ہمدرد تھے, انہوں نے لیبر پالیسی دی اور ہمیں بڑی ساری مراد دی, لیکن وہ بعد میں اینٹی کمیونسٹ ہو گئے تھے, لیفٹ کے لوگوں کو مارا. بعد میں انہوں نے ہمیں پیار, کمیونسٹ ہو گئے تھے, اینٹی لیفٹ ہو گئے تھے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ جو تاریخ کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں, ہم تو آپ ہی کے سامنے رکھیں گے کہ کیا حقائق ہے, فیصلے تو آپ کو کرنا ہے. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ منظور احمد رضی موجود ہیں.